بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین وابناء الحسین واجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ مومنین اکرام، ناظرین اکرام، سامعین اکرامی قادر، آج عشرہ محرم 1444 ہجری کی 7واں دن اور 8ویں شب آپ سے مخاطب ہوں سرزمین کربلا معلی سے، روبرو حسین ابن علی، روبرو ابو الفضل العباس، اور اس مقدس شہر کی مقدس ہواؤں میں آپ تمام مومنین کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے، مولا کی بارگاہ میں آپ کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ میرا مالک آپ تمام کو جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا مالک ولایت علی چینل 313 کے جتنے بھی متعلقین ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بالخصوص ہمارے برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ جناب سید سبتین صاحب اور جو ایک مومنہ مخصوصہ جن کے لیے مجھے انتصار شاہ صاحب نے کہا ہے، میرا مالک انہیں جلد از جلد مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ ہماری یہ سلسلہ مجالس جو ایک انوکھے موضوع، ایک انوکھے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی ہیں، وہ موضوع مسلسل ہو رہا ہے امامت اور ملوکیت۔ وہ موضوع مسلسل ہو رہا ہے کہ آخر خاندان رسالت سے امت کو دشمنی کیا تھی، آخر وہ رسول جس کے ہاتھ میں جوک در جوک مسلمان کلمہ پڑھ رہے تھے اور اسلام لا رہے تھے، اور اس رسول کے علوم سے فیض یاب ہو رہے تھے، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں شرف یاب ہو کے رضی اللہ کی منزل پہ پہنچ رہے تھے، وہ کون سے ایسے محرکات تھے، ایسے کون سی چیزیں درمیان میں آئیں جس میں اسلام کے اندر ایک اتنا بڑا رخنا آ گیا، اسلام میں ایک اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا کہ اسی رسول کے بیٹے کو عراق کے ایک ریگستان میں تنہا کر کے ان کے ساتھیوں اور ان کے خانوادہ سمیت ان کے بھائی، ان کے بیٹوں اور بھتیجوں کے درمیان بے کس سمجھ کے شہید کر دیا گیا۔ ان تمام محرکات پہ، ان تمام وجوہات پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی گفتگو کریں کہ ایام ازاں میں مسلک اہل بیت کے ماننے والے، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ اگر ہماری گفتگو کو سنیں تو اس عشرہ محرم میں ان تک کچھ پیغام پہنچ سکے۔ بعد از رسول خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی، بعد از رسول نبی کے بعد بادشاہت کا نظام قائم کر دیا گیا، جبکہ رسول اکرم ایک دین چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ دین رسول کا بنایا ہوا دین نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا۔ تو دین بنانا بھی اللہ کا کام ہے، دین پہنچانا رسول کا کام ہے، اور دین کو بچانا امام کا کام ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی مرضی سے دین نہیں بنا سکتا، کوئی شخص اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنا سکتا، جیسے کوئی مسلمان اپنی مرضی سے قرآن نہیں لکھ سکتا، ویسے ہی کوئی مسلمان اپنی مرضی سے امام بھی نہیں بنا سکتا۔ رسالت مآب کا یہ دین مسلسل تھا 1.25 انبیاء کی صورت میں، جو حضرت آدم سے شروع ہو کے خاتم النبیین تک آیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم اپنے بعد اپنی امت کو بغیر کسی وارث کے چھوڑ کے چلا جائے۔ ہم مسلک اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے پیروکار، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں قم غدیر پہ مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیا تھا، اور امت کو امیر المومنین کی بیعت پہ اس بات میں مسلسل کر دیا تھا کہ تمہیں امیر المومنین کو میرے بعد میرا خلیفہ برحق ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں مولا امیر المومنین کی بارہا مولا امیر المومنین کی خلافت کا تذکرہ کیا، بارہا کہا یا علی انت خلیفۃ من بعدی، اے علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے۔ بہت سی ایسی ہزاروں حدیثیں جو کہ تمام مسلمان مانتے ہیں، جو مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول جس نے اتنی حدیثیں امیر المومنین کی شان میں کہی تھی،
उसने अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत का ऐलान किया था, तो फिर मुसलमानों की अक्सरियत ने अमीर अल मोमिनीन के हाथ में बैयत क्यों नहीं की? इसकी वजूहात मैं पहली अपनी मजालिस में आपके सामने बयान कर चुका हूं कि इसकी वजूहात में से एक वजह यह थी कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना आसान था, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ना मुश्किल था। इसलिए कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह फैल रहा था तो मुसलमानों की और इस्लाम की काफिरों से जंगें हुई थी। उन जंगों में अगर बदर थी, ओहद, खैबर थी या खंदक, तो बदर में भी जितने काफिर मारे वो अली ने मारे थे, ओहद में नुकसान अली ने किया था, खंदक में इन तमाम की जानें अली के हाथों से गई थी। तो इसका मतलब है कि अमीर अल मोमिनीन ने बदर, ओहद, खैबर और खंदक में ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नुमाइंदगी करते हुए जो कुफ्र का नुकसान किया था, तो लिहाजा काफिरों के जहन में ये बात आ गई थी कि हम किसी भी सूरत में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो लिहाजा विलायत अली की दुश्मनी इनके जहनों में रासख हो चुकी थी। अब जब अमीर अल मोमिनीन को इक्तदार से दूर किया गया और सकीफा बनी सादा में एक सहाबी ने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद करके बाकायदा उसकी बैयत करवा के मुसलमानों को मजबूर किया कि हमें इनकी बैयत करनी है, तो अब यहां से खिलाफत का आगाज हो गया। पहले खलीफा का दौर गुजरा, दूसरे खलीफा का दौर गुजरा, लेकिन तीसरे खलीफा के दौर में मलूकियत आ गई। अब तमहीद आपके सामने मुकम्मल हुई। मैंने 6 और 6.5 मिनट की गुफ्तगू में जल्द से जल्द आपके सामने अपनी गुज़िश्ता तकारीर का खुलासा रखा। अब आइए हम अपने मौजू की अगली जानब बढ़ते हैं। हम उम्वी किरदारों पर रोशनी डाल रहे हैं। हम बनी उमैया के वो किरदार आपके सामने बयान कर रहे हैं जो उन्होंने अहले बैत की दुश्मनी में किए। असल में सबसे बड़ी सितम जरीफी इस्लाम के साथ ये हुई कि यही बनी उमैया जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, ये मुसलमान होकर इस्लाम के अंदर आ चुके थे। अब इसकी एक छोटी सी मैं एक वाक़े की सूरत में एक बात आपको वाज़े करता हूं। जब सकीफा बनी सादा में खिलाफत तकसीम हो रही थी और अपनी मर्जी से मुसलमान नबी का जानशीन और नबी का वजीर मुंतखब कर रहे थे, तो उस वक्त अबू सुफियान अमीर अल मोमिनीन के पास आया और उसने आके मौला अली से एक जुमला कहा। उसने कहा, ए अली, खिलाफत और हुकूमत छोटे कबीलों में जा रही है। ये बात सुनिएगा, ये बात शिबली नुमानी ने लिखी है, ये बात तारीख अबुल फिदा ने लिखी है, ये बात इब्ने खल्दून ने लिखी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको किसी मौर्रख ने इसका इनकार किया हो। अब जुमला सुनिएगा। अबू सुफियान ने आके अमीर अल मोमिनीन से कहा कि ए अली इब्ने अबी तालिब, हुकूमत और खिलाफत छोटे कबीलों में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आज मुसलमानों को यह मान लेना चाहिए कि उनके ही एक बड़े के जुबान से उन्हीं के एक बड़े के कबीले को छोटा कहा जा रहा। उसने कहा कि ए अली, खिलाफत छोटे खानदानों में जा रही है, जबकि मक्का के दो ही तो बड़े खानदान हैं, एक बनी हाशम है, एक हम है। तो हम दोनों की होते हुए खिलाफत छोटे खानदानों में चली जाए। अब अबू सुफियान का अगला जुमला सुनिएगा। उसने कहा, ए अली, अगर आपके पास लोग नहीं तो मैं मक्का की गलियों, मैं मदीना की गलियों सवारों और प्यादों से भर दूंगा। मैं मदीना में इतना लश्कर लेके आ जाऊंगा कि ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ऐ अली, उठिए और आप अपना हक इनसे छीन लीजिए। ये लफ्ज कहना था अबू सुफियान का। अब यहां पर अमीर अल मोमिनीन ने सर उठाया। ये जुमला नहीं था, बाखुदा ये जुमला नहीं था। ये अली इब्ने अबी तालिब ने तारीख के दो रुख वाजे कर दिए। अमीर अल मोमिनीन ने सर उठाया। वो दौर जब बेबस हो चुके थे, इक्तदार छीना जा रहा था, अमीर अल मोमिनीन ने सर उठा के एक ही जुमला कहा, ए अबू सुफियान, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? मौला अमीर अल मोमिनीन का जुमला सुनिएगा, कितनी फसाहत मौला के जुमले में। मौला ने फरमाया, ए अबू सुफियान, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह जुमला कह के बनी उमैया का ऐसा किरदार दुनिया के सामने बेनकाब किया कि वो कह रहा है कि मैं आपका साथ दे रहा हूं, और अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? इसका मतलब है कि ना ये पहले इस्लाम का हमदर्द था और ना ये अब इस्लाम का हमदर्द है। दूसरा इसमें से नुकता सुनिएगा। मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने उधर हुकूमत, उधर खिलाफत बन रही है, इधर अली है, दो ही है ना। अब इन दोनों में से अबू सुफियान ने या हुकूमत का साथ देना है या अमीर अल मोमिनीन का साथ देना है। क्या कहने मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन आपके जुमले के।
امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان تو ابو طالب کے بیٹوں کا ہمدرد کب سے ہو گیا، ابو سفیان تو علی کا ہمدرد کب سے ہو گیا. مولا نے فرمایا تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا. یہ جملہ کہہ کے علی نے بتا دیا اسلام سارا علی کی طرف ہے. جیو قبلہ جیو، کیا بات. کیونکہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے، اور علی نے فرمایا تو اسلام کا ہمدرد کب سے. اب یہاں سے ابو سفیان جو اموی کرداروں کا سب سے بڑا نام ہے، جس سے بنی امیہ چلے ہیں، جو رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کی بیوی نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہی ابو سفیان جو ہے. یہ جب تیسری خلافت کے دور میں، اب ذرا دیکھیے گا کہ پہلی خلافت کا دور تو خلافت کو، حکومت کو تھوڑا ان کو مضبوط کرنے میں گزر گیا. دوسری خلافت کے دور میں اسی ابو سفیان نے دوسرے خلیفہ سے کہا کہ تو اگر ہم امیہ تیرا ساتھ دے رہے ہیں تو تمہیں ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کو اعلیٰ پوسٹوں پہ بٹھانا پڑے گا. دوسرے خلیفہ کے دور میں خالد بن ولید کو ایک اہم عہدہ دے دیا گیا، اسلامی لشکروں کا سپہ سالار بنا دیا گیا. کون؟ خالد بن ولید. یہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، یعنی کہ ابو سفیان کے بیٹے عتبہ کا بیٹا ولید اور اس کا بیٹا خالد. یہ وہی خالد بن ولید ہے جس نے احد کے میدان میں جب رسول نے کہا تھا صحابہ سے درہ نہ چھوڑا، تو اسی نے پیچھے سے آ کے حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا. اسی خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار، یعنی کہ جو سب سے زیادہ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، وہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار بن گیا. اور اسے مسلمانوں نے لقب کیا دیا؟ سیف اللہ. آج بھی اسے کتابوں میں سیف اللہ کہا جاتا ہے. سیف اللہ لقب ہے حسنین کے بابا کا، سیف اللہ لقب ہے امیر المومنین کا. اللہ کی تلوار ہے تو صرف علی ابن ابی طالب. انہوں نے علی کے بغض میں، علی کی دشمنی میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا کہ نہیں، اللہ کی تلوار علی نہیں، اللہ کی تلوار یہ ہے. تو بدبختو، یہ کیسی اللہ کی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی. کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب. اب میں اگلا جملہ کہہ دوں اگر آپ برداشت کر سکے جو سامعین سن رہے ہیں. اللہ کی تلوار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بے شک. کیا بات ہے. نعرہ آپ جسے مرضی سیف اللہ مانے، لیکن جس کے ہاتھ میں ہو اسے ید اللہ ہونا چاہیے. لفظ آپ نے پھر ذہن سے گزارا تو میں پھر لفظ کہتا ہوں کہ آپ جس کو مرضی سیف اللہ مانے، سیف اللہ مان لیں، لیکن سیف اللہ اسے مانیے گا جس کا ہاتھ ید اللہ ہو. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. اب اس نے کہا کہ آپ خالد کو اعلیٰ عہدہ دیجیے اور میرے بڑے بیٹے یزید کو. ابو سفیان کا ایک بیٹا بھی یزید تھا جو معاویہ سے بڑا تھا. ایک یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بڑا بھائی تھا. اسی اپنے بڑے بھائی کے احسانات اور اس کی محبت کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا. یہ یزید ابن معاویہ ہے، وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. اور یہ بھی میں آج کی مجلس کا، کیونکہ میں ہر ایک مجلس میں دو چار ایک اہم اور نئی باتیں جھنجھوڑ دینے والی جو پہلے بیان نہیں ہوئی وہ ممبر سے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ تک یہ حقائق ان مجالس کی صورت میں پہنچے. یہ جو مسلمانوں میں کچھ مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں نا جی یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ فاتح دمشق تھا، یہ قسطنطنیہ کی جنگ میں گیا تھا، تو رسول نے کہا تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا، لہذا یہ فاتح دمشق ہے، اسے برا نہیں کہنا چاہیے. وہ بدبختو، وہ یزید ابن معاویہ نہیں تھا، وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. پہلی تو یہ حدیث ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں کہ نبی نے کسی قسطنطنیہ کی جنگ کے لیے یہ حدیث کہی ہو، یہ من گڑت حدیث ہے. لیکن اگر تمہاری کتابوں سے بھی حدیث تمہیں رد کے لیے دی جائے، کیونکہ مناظرے کا اصول ہے کہ ہمیشہ فریق کی کتاب سے اس کی رد دی جاتی ہے، تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھا اور تم نے کہا وہ یزید ابن معاویہ تھا. وہ یزید ابن معاویہ نہیں تھا، وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. وہ معاویہ کا بیٹا یزید نہیں، وہ معاویہ کا بھائی یزید تھا. اگر وہ معاویہ کا بیٹا یزید تھا تو پھر یہ کیسا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. جیو قبلہ جیو، کیا بات ہے. لعنت بے شمار.
اب یہاں تاریخ میں کچھ کردار بڑے ایسے ہیں جن کو میں ننگا کرنا چاہتا ہوں. جب تک میری زندگی ہے میں ان کے چہروں سے نقاب نوچوں گا جنہیں تاریخ کے اوراق میں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو آپ نام بہت زیادہ سنتے ہیں جس کو کوفے کی گورنری دی گئی تھی مولا امام حسین کی شہادت کے وقت، ابن زیاد، لعنت بے شمار. اس کا اصل نام عبید اللہ تھا، جس کا بیٹا تھا زیاد کا. اب جائیں، میں کل اور پرسوں کی مجلسوں میں ایک ایک حسین کے قاتل کا شجرہ بتاؤں گا کون کس کا بیٹا تھا. آپ عبید اللہ ابن زیاد، جس پہ زیارت عاشورہ میں ہم لعنت کرتے ہیں، لعنت بے شمار. عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ کس کا بیٹا تھا؟ یہ زیاد کا بیٹا تھا. اور زیاد کون تھا؟ زیاد وہ تھا کہ عرب میں جس کے باپ کا کسی کو نہیں پتا تھا اور وہ ماں کے نام سے مشہور تھا، زیاد ابن سمیہ. لعنت بے شمار. اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس کا باپ نامعلوم ہے تو اس کو ماں کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا. یہ عرب کا پہلا بچہ تھا جو ماں کے نام سے پکارا گیا، زیاد ابن سمیہ. آخر جب لوگوں نے کہا کہ تو بتا یہ کس کا بیٹا ہے، تو جرگہ بیٹھا ہوا تھا اور ناچتی ہوئی ماں نے آ کے ابو سفیان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہا تھا یہ اس کا بیٹا. لعنت بے یہ شمار. بات معاویہ کو بہت زہر لگی تھی کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے جو ناجائز ہے. تو آخر یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اس نے لوگوں سے گواہیاں دلوائی تھی زیاد نے کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں. ایسے لوگوں کو جب منصبوں پہ بٹھایا گیا تو جنہوں نے منصب پہ بٹھایا تھا وہ کون تھے؟ آج کسی جگہ پہ ایک گندے بد کردار بندے کو آپ بادشاہ بنا دیں اور کسی اعلی منسٹری پہ اس کو بٹھا دیں اور وہ اس وزارت کا تہ و تے کر دے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا اسے بٹھایا کس نے تھا؟ تو آج سارے کے سارے یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام حسین کو یزید نے قتل کیوں کیا. پہلے یہ پوچھو کہ یزید کو بٹھایا کس نے تھا؟ کیا بات ہے قبلہ. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار، ضرب بے شمار. بٹھایا تھا اس کے باپ نے. اب بات پیچھے چلی، اگر یزید کو اس کے باپ نے بٹھایا تو اب پوچھو کہ معاویہ کو شام کا حاکم کس نے بنایا؟ تیسرے خلیفہ نے. تیسرے خلیفہ کو خلافت کس نے دی تھی؟ ایک کمیٹی نے. وہ کمیٹی کس کے کہنے پہ بنی تھی؟ دوسرے خلیفہ کے. دوسرے خلیفہ کو جاتا ہوا نامزد کر کے کون گیا تھا؟ پہلا خلیفہ. پہلے خلیفہ کو کس نے بٹھایا تھا؟ سقیفہ بنی سعدہ سے. تو اب پتہ نہیں چل گیا کہ قتل حسین کی جڑیں سقیفہ سے نکلی. بے شک دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. تو لہذا جب بھی کسی قتل کی مقدمہ دائر ہو تو اس قتل میں باقاعدہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ کہاں بنا تھا، کون کون اس قتل میں شریک تھا. صرف قاتل کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، ہر اس شخص کو اس میں گرفتار کیا جاتا ہے جس نے اس قتل میں اپنا حصہ ڈالا. جیو قبلہ جیو. کیا اس بات. لیے تو ہم زیارت عاشورہ میں جو معصوم ہمیں تعلیم دے کے گئے، معصوم نے زیارت عاشورہ میں جب لعنت کی ہے تو وہاں معصوم نے نام لیا اللہم لعن اول ظالم، اس پہلے پہ لعنت جس نے ظلم کیا، بے شک جس نے آل محمد کا حق کھایا، لعنت اس بے شمار. آخری پہ لعنت. پھر مولا نے خاندانوں کے نام لیے، آل مروان پہ لعنت، آل زیاد پہ لعنت، اللہم لعن، ان سب پہ لعنت. شایت و بایت و تابعت، جنہوں نے حسین کے قتل میں مشورہ دیا ان پہ بھی لعنت، جنہوں نے اس کی پیروی کی ان پہ بھی لعنت، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اس پہ بھی لعنت. والجماعت اسرجت والجماعت. اب یہ لفظ سنیے گا، یہ جو لفظ آصف علوی کے بنائے ہوئے نہیں، معصوم کی زیارت کے دیے. معصوم فرماتے ہیں ان لوگوں پہ لعنت جنہوں نے ان گھوڑوں پہ زین رکھی. تو معصوم نے تو تبرہ کھول کے کیا ہے سب پہ. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں آپ اس انداز میں تبرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ
آپ کچھ رشتہ داریوں کا احترام کریں کہ ان کی کچھ رشتہ داریاں تھیں، تو اگر ہم کوئی ایسی رشتہ داری جو اللہ نے نہیں بنائی تھی، خود بنائی گئی تھی، ان رشتہ داری کی بنیاد پہ احترام کریں گے تو پھر یوسف کے بھائیوں کا قصور کیا تھا؟ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے ان کی 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی. وہ حضرت اسحاق کے پوتے تھے، یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے. 3 نبیوں کے رشتہ دار ہو کے بھی لانتی تھے. تو جہاں 3 نبیوں سے رشتہ داری بھی حجت کے مقابلے پہ آنے میں فائدہ نہیں دیتی تو وہاں خود کی بنائی ہوئی رشتہ داری فائدہ کیسے دے؟ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار ضربے بے شمار. سامان یہ سارا ملوکیت کا کھیل تھا، یہ سارا ملوکیت کا چکر تھا. میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے اس وقت جذباتی ہو کے اقتدار چھیننے کی کوشش کی، لیکن جب اس کھیل کے بنیادی کردار پیچھے ہٹے تو بازی پوری کی پوری الٹ گئی. اب ایک کردار آج کی 7ویں مجلس تک میں لے آیا، ملوکیت اموی کرداروں، جڑیں ثقیفہ بنی سعدہ. اب اس سے آگے چلیں. کیا سارے ہی وہی لوگ شریک تھے قتل حسین میں؟ نہیں. وہ لوگ بھی شریک تھے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن قتل حسین پہ بول نہ سکے، جو امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے نکل نہ سکے، جنہوں نے کوفہ میں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا. اتنا کمزور کر دیا امیر المومنین کے اقتدار کو کہ یہاں امیر المومنین کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ مال غنیمت بانٹا جا رہا ہے. جنگ جمل ہوئی، مولا نے فرمایا کوئی مال نہیں لوٹنا. سفین تو بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی. جگہ نہروان میں مولا نے فرمایا کوئی سامان نہیں لوٹنا. تو اب لوگوں نے کہا علی تو ہمیں کچھ دینے کچھ لوٹنے نہیں دیتا تو ہم علی کا ساتھ کیوں دیں؟ پہلا گروہ جو حرص دنیا میں اور خواہش دنیا میں علی کے ساتھ. لعنت بے شمار. اب مجھے معاف کیجیے گا، یہ باتیں میں اس دور میں تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں. طلب دنیا میں، خواہش دنیا میں بھی اگر آپ امام کے لشکر میں بھی شامل ہوں تو پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو. بے شک. اب یہ لوگ وہ تھے جو حرص دنیا میں تھے، تو آپ کیا کہیں وہ لوگ مر گئے اور آج سارے کے سارے محبت کرنے والے؟ نہیں. آج کروڑوں میں وہی ہیں جو یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ علی ہماری مشکلیں حل کریں گے. لوگوں نے تو آج بھی ریسکیو کے لیے، اپنی مدد کے لیے مولا امیر المومنین کو امام مانا. آج لوگوں کو پتا چل دے کہ علی کے علاوہ بھی کوئی مشکل ٹال سکتا ہے تو میں دیکھوں کتنے علی کے دروازے پہ باقی رہے. آج بھی ان سے صرف حاجات ہی مانگی جاتی ہیں، آج بھی ان سے صرف اپنی ہی مصیبتیں بیان کی جاتی ہیں، آج بھی صرف اپنی مشکلیں بیان کی جاتی ہیں. ہمارا یہ کر دے، ہمارا وہ کر دے، ہمارا یہ کر دے، ہمارا وہ کر دے، ہمارا یہ کر دے. مولا امیر المومنین کے لشکر میں ایک کثیر تعداد وہ تھی جو طلب دنیا میں علی کے ساتھ تھی. طلب دنیا، حسرت دنیا، خواہش دنیا، حرص دنیا، طمع دنیا، لیکن امیر المومنین کے لشکر میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اتنا کمزور کر دیا گیا امیر المومنین کا دور اقتدار کہ امیر المومنین مقام میں نخیلا پہ 5 دن بیٹھے رہے کہ مجھے لشکر ملے اور میں شام پہ حملہ کروں. اور 5ویں دن 2 سے لے کے 2,500 لوگ حجر بن عدی لے کے آیا کہ مولا چلیں. اور ایک کردار یہاں پر میں ضرور کہوں گا تاکہ اس کردار کو آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں. سفین میں ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جنہیں خوارج کہتے ہیں. یہ خوارج کون تھے؟ یہ خارج ہوئے تھے، انہوں نے شام والے کا لشکر، سفین میں معاویہ کا لشکر، مولا علی کا لشکر، یہ دونوں سے نکل کے باہر آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم دونوں کے ساتھ ہی تھے، ہم علی کے ساتھ بھی نہیں، ہم معاویہ کے ساتھ بھی. یہ دونوں تو اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہم کیوں؟ جاؤ ان خوارج کی نشانیاں دیکھو. ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے کالے نشان، ان کی داڑیاں لمبی تھی، تقوی اور پرہیزگاری کی آخری منزل پہ تھے، نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے. انہیں تاریخ میں آج بھی
خوارج کہہ کے یاد کیا جاتا ہے، اور مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ان کی مذمت پہ خطبے پڑھے ہیں۔ یا علی آپ ان کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اتنے عبادت گزار تھے، پوری پوری رات جاگتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے خوارج ایک کردار کا نام ہے جو علی کے مقابلے پہ عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب۔ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اپنے سجدے کرتے ہیں، ہم اللہ راضی کریں، ہمیں علی کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ کے امام بارگاہ میں نہیں آتے، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت کا ذکر سننے کی اور کرنے کی ضرورت ہی۔ تو خوارج مرے نہیں، خوارج زندہ ہے۔ اب ان خوارج کی پوری ہسٹری تو میں بیان نہیں کر سکتا اتنی جلدی، اس کے لیے ایک بہت تفصیل نشست چاہیے کہ خوارج کون تھے، کس طرح۔ بس میں خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ نکل گئے تھے لشکر سے، انہوں نے نہ مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا اور نہ معاویہ کا ساتھ دیا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے پراپوگنڈا اور فتنے کے ذریعے علی مولا سے پیچھے کر دیا کہ علی اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے، علی حکومت کے لیے لڑ رہا ہے، تو لہذا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور لوگوں نے ان کی بات سن لی، پرہیزگاری کی وجہ سے، عبادت گزاری کی وجہ سے آج بھی بڑے بڑے پرہیزگار بندوں کو علی کے لشکر سے نکال لیتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار۔ بات جا رہی ہے، میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ کو پڑھیے گا اور ان کرداروں کو دیکھیے گا۔ انہوں نے اپنے متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مولا امیر المومنین سے پیچھے ہٹا دیا تھا، یہ کہہ کے، اور لوگوں نے ان کی بات اس لیے مان لی، تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، قبلہ و کعبہ ہیں، سرکار ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی قبلہ و کعبہ اپنی عبادت اور تقوی پہ آپ کو علی سے دور کر لے تو سمجھ لینا خوارج کی نسل میں سے ہے۔ خوارج پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب بنی امیہ کا کردار اور دوسرا کردار میں لے آیا ہوں، خوارج کا کردار۔ خوارج کا کردار کیا رہا؟ انہوں نے اسلام کا لباتا، تقوی کا لباتا، پرہیزگاری، عبادت گزاری، اس کو علی کے مقابلے پہ لے آئے۔ اب یہ ابلیس کی دوسری چال تھی۔ امویوں کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، کردار نہیں تھا۔ بات سمجھیے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجالس اگر کوئی کہے کہ یہ میں صرف اور صرف 40 50 55 منٹ بول رہا ہوں تو مولا کی قسم ہے، مولا کے حرم کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں صدیوں کی تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ریکارڈ کروا۔ بے شک۔ پہلا کردار اموی، امویوں کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، بہت دولت تھی، کردار نہیں تھا، کردار بڑا گندا تھا۔ لوگ پیسہ لے لیتے لیکن ان کے کردار سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے پیسہ اسی کا لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ نعرہ بلند ہوا تھا کہ دسترخوان معاویہ کا اچھا ہے، نماز علی کے پیچھے اچھی۔ یہ درہم و دینار وہاں سے لیتے تھے، شریعت علی سے پوچھتے تھے، نماز مولا علی کے پیچھے آ کے پڑھتے۔ اب امویوں کے بعد جو دوسرا کردار جس نے امامت کو کمزور کیا، انہوں نے کہا کچھ ابلیس نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس دولت نہیں تھی، کردار بڑا اچھا تھا، اور وہ اپنی نیک مقدس نمائی، پرہیزگاری، عبادت گزاری لے کے علی کے سامنے آ گئے۔ بات سمجھی جی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن کے بھی علی کے، لعنت ہو اس نمازی پہ جو نماز کے مقابلے پہ آتا ہے، لعنت بے شمار۔ لعنت نہیں اس متقی پہ جو تقوی کے مقابلے پہ آتا ہے۔ اب خوارج کے ساتھ جو مولا امیر المومنین نے جنگ کی، اس جنگ کا نام ہے جی نہروان۔ جب مولا امیر المومنین کو پتا چلا کہ یہ خوارج نے تو کوفہ والوں کو برباد کر دیا ہے، کوفہ میں تو پہلے ہی لوگ دبے سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور مولا علی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جنگیں کر کر کے تھکے ہوئے لوگ تھے، اور جو باقی بچ گئے تھے ان کا خوارج نے ذہن تبدیل کر دیا ہے۔ تو مولا امیر المومنین کو پتا چلا کہ خوارج نے وہاں پہ جا کے اپنا مرکز بنایا، تو یہ 12,000 لوگ ہیں۔ مولا امیر المومنین اپنے 2 سے 2,500 لوگ لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ رستے میں ایک نجومی ملا، اس نے کہا یا علی سات اچھی نہیں ہے، آپ نہ جائیے گا۔ علی مسکرا کے کہتے تمہیں پتا ہے کہ سات تبدیل کون کرتا ہے؟ لفظ نہیں آپ نے سمجھا، میں جملہ دہرانے لگا۔ ایک نجومی ملا، اس نے نجومی نے کہا یا علی
ستاروں کی رفتار اچھی نہیں ہے، یہ ٹائم آپ کی جنگ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ امیر آہا المومنین نے رومی کو دیکھ کے کہا تجھے خبر ہے کہ ستاروں کی چال بدل کون ہے؟ آہا کیا بات اس نے کہا یا علی میرے دیے ہوئے علم کے مطابق، جو میرے پاس علم ہے اس کے مطابق آپ جنگ ہار جائیں گے۔ امیر المومنین نے کہا پھر سن، میرے مقابلے میں 12,000 ہیں، ان میں سے صرف 9 بچیں گے اور میرے لشکر میں سے صرف 9 شہید ہوں گے۔ آہا مولا امیر المومنین چلے اور سامنے سے ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی آپ نہر کے کنارے پہ جنگ، کیونکہ یہ نہر کے کنارے پہ جنگ ہوئی تھی اس لیے نہروان کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ لشکر جو ہے وہ نہر کے ادھر چلا گیا۔ مولا نے فرمایا نہیں، جھوٹ ہے، لشکر ادھر ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے پھر قسم دی کہ لشکر ادھر ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، لشکر ادھر ہے۔ تیسرا شخص آیا، قسم دی، 5 لوگوں نے قسمیں دی کہ یا علی لشکر نہر کے ادھر ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، لشکر نہر کے ادھر ہے۔ اور جب پہنچے تو لشکر واقعی نہر کے ادھر تھا۔ اور یہاں پر ایک شخص ہے جو مولا علی کے لشکر میں مولا کے ساتھ آ رہا تھا، اور وہ ذہن میں، اس نے بعد میں کہا، اسے کہا میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اگر لشکر وہاں پہنچ کے ادھر ہوا اور علی نے 5 لوگوں کی گواہی کو جھٹلایا ہوا تو میں علی پہ حملہ کرتا۔ اب یہ دیکھے کیسے کردار تھے، گھر سے مولا علی کے ساتھ آیا ہے اور امام کے پیچھے ہو کے امام پہ شک کر رہا ہے۔ لعنت بے شک لیکن اس میں تاریخ کہتی ہے وہاں پہنچ کے مولا امیر المومنین کے قدموں میں گر سے معافی مانگی کہ یا علی میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچا۔ خیر، مقام نہروان پہ جا کے یہ جنگ ہوتی ہے، اذان مغرب مولا کے حرم سے آ رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام مومنین اذان مغرب کو سماعت فرمائیں۔ اذان کی آواز سن رہی ہے شاہ صاحب؟ ہاں جی ہلکی سی آ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان علی
जरूर मिल के बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा اللهم صل على محمد وعلى محمد. जितने भी सामीन और नाजरीन इस वक्त इस मजलिस को सुन और देख रहे हैं, मैं उन तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अजान मगरब मौला इमाम हुसैन शहनशाह के हरम से आपने सदा सुनी, मौला आप तमाम को जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो अब जंग नहरवान पे मौला अमीरुल मोमिनीन पहुंचते हैं और इस जंग में अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक 9 ही शख्सियतें, 9 ही लोग मौला अली के लश्कर से शहीद होते हैं और 9 अफराद खारजियों में से बच जाते हैं। उनमें से 2 ओमान में, 2 फलस्तीन में, 2 शाम में और 3 बाकी मुल्कों में चले जाते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन से जब पूछा गया कि या अली, जब आपने इतने लोगों को कत्ल किया था तो इन 9 को क्यों छोड़ा? फरमाया इसलिए कि ये 9 क़यामत तक के लिए जिंदा रहेंगे, तो इनमें से नस्लें चलेंगी, फिर नस्लें चलेंगी, फिर नस्लें चलेंगी और ये क़यामत तक के लिए लोगों को अली से दूर करते रहे। अबलीस की नुमाइंदगी आज भी उन लोगों की सूरत में मौजूद है। तो लिहाजा अगर आज भी आपको कोई अली वलीउल्लाह से रोके तो समझ लीजिए अगर खवारज की नस्ल में से। बेशक। तो अब जब जंग नहरवान हो चुकी थी, जब जंग नहरवान से वापस मौला अमीरुल मोमिनीन पलटे तो अब वो कूफा नहीं रहा था। अब मौला अमीरुल मोमिनीन को कूफा में कमजोर कर दिया गया था। बसरा शाम वाले के कब्जे में आ गया था। मोहम्मद बिन अबी बकर पे मिस्र पे हमला हो चुका था। मौला अमीरुल मोमिनीन ने मोहम्मद बिन अबी बकर को खत लिखा कि तुम वापस आ जाओ और माल के अश्तर को मैं भेजता हूं, माल के अश्तर को मिस्र की गवर्नरी उसके हाथ दे। लेकिन माल के अश्तर को रस्ते में जहर दे के शहीद कर दिया गया। हजर बिन अदी शहीद हो चुके थे। मौला के जितने जानसार साथी थे ये सारे मारे जा चुके थे। अब अमीरुल मोमिनीन तन्हा हो गए थे। अब अमीरुल मोमिनीन मजलूमियत के दौर में। तो ये दौर, काश को इस दौर को समझ पाता। माल के अश्तर इसी दौर में जहां माल के अश्तर अपने घर में बैठ के रो रहे थे, माल के अश्तर की जौजा ने आके कहा कि जब से आपकी जौजियत में आई हूं मैंने पहली बार आपको रोते हुए देखा है। आप तो बड़े बहादुर हैं, आप तो अली के सिपा सलार हैं। माल के अश्तर दे के कहते रो इसलिए रहा हूं कि मैंने आज से पहले अली को इतना मजलूम नहीं देखा। तन्हा हो गए थे। बस इसी मजलूमियत अली को लेके आगे बढ़ेंगे और कल की मजलिस में इमाम हसन के दौर की मजलूमियत बयान करेंगे और फिर हम करबला में इमाम हुसैन के कातलों तक पहुंचेंगे। मोमिनीन कराम, आज करबला में 8 मुहर्रम की रात। अभी ये मजलिस पढ़ने से पहले मैं देख रहा था कि हरम के चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे, जवान, शहजादा एक कासम की सेज और मेहंदी उठा के फिर रहे। मोमिनीन, ये वही करबला है जहां एक माँ की हसरत थी कि मेरा लाल बच जाए। 13 साल का शहजादा, इमाम हसन का खूबरू नौजवान। जब इमाम हसन शहनशाह को जहर मिल गई थी तो इमाम हसन ने अपने आखिरी वक्त में एक तवीज लिखा था और तवीज लिख के जनाब कासिम के बाजू पे बांध दिया। बाजू पे बांध के जनाब कासिम से कहा था कि जब बहुत जिंदगी में मुश्किल बने और कोई बस ना चले तो ये तवीज खोल के इस दुआ को पढ़ ले। 3.5 साल का था बेटा जब बाप ने बाजू पे तवीज बांधा। करबला पहुंचते पहुंचते कासिम 13 साल के हो गए। जब हुसैन बार बार जंग की इजाजत नहीं दे रहे थे तो इसी शहजादे ने कहा कि अम्मा मुझे याद आ गया कि बाबा ने शहादत के वक्त मेरे बाजू पे तवीज बांधा था।
माँ ने बेटे के बाजू से तवीज खोला तो तवीज नहीं था, भाई का भाई को खत था। हसन मुश्तबा ने उस खत पे लिखा हुआ था, हुसैन अगर दीन पे मुश्किल बने मेरा कासम यतीम समझ के नजरअंदाज न कर दे। शब अशूर हर माँ अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी। कोई कहती थी सुबह सबसे पहले मेरा बेटा मक्तल में जाएगा, कोई कहती सुबह सबसे पहले मेरा बेटा मक्तल में जाएगा। ये 13 साल का शहजादा माँ के सामने बैठा था और माँ माथा चूम के कह रही थी, कासम उम्मत ने इल्जाम लगाया था कि तेरे बाप को लड़ना नहीं आता। कासिम का लड़ना ऐसे लोगों को बाप का इल्जाम धो देना। जुमला करबला में बैठ के पढ़ने लगा हूं और आप अपने अपने घरों में बैठ के सुनने लगे हैं। शहजादा कासिम रो के कहता, अम्मा मुझे मैदान में जाने दे, मैं ऐसा लड़ूंगा हर लाश खेमे आएगी। मेरी लाश खेमे नहीं आएगी। शब अशूर शहजादा अली अकबर और सरकार अबुल फजल अब्बास क़याम हुसैनी का पहरा दे रहे थे। क़याम हुसैनी का पहरा देते हुए सरकार अबुल फजल अब्बास की आवाज आई, अकबर कल सुबह सबसे पहले मक्तल में मैं जाऊंगा। जनाब अकबर देख के कहते, नहीं चाचा, आप मेरे बाबा की कमर का जोर है, आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। जनाब अबुल फजल अब्बास कहते, नहीं अकबर, आप नहीं जाएंगे, आप मेरे मौला हुसैन की आंखों का नूर है, आपके जाने से मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। अली अकबर कहते थे मैं जाऊंगा, अबुल फजल अब्बास कहते थे मैं जाऊंगा। या एक खेमे से एक 13 साल का शहजादा दौड़ के आया, दोनों के घोड़ों के सामने खड़ा होके हाथ बांध के कहता है, ना आप जाइएगा ना आप जाइएगा, एक के जाने से कमर टूटती है, एक के जाने से आंखों का नूर जाता है, सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं यतीम हूं, ना किसी की कमर टूटेगी ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। करीम करबला ने मुसल्ला छोड़ा, कासम को हाथों पे लिया, लेके रो के कहा, कासम तुम्हें किसने कहा है तेरे जाने से मेरे नुकसान नहीं, तेरे जाने से मेरे दो घर उजड़ते हैं, में एक मेरे हसन का घर उजड़ता है, एक मेरी बेटी का नसीब उजड़ता है। लोग कहते हैं कि ये मेहंदी क्यों मनाते हैं, ये मेहंदी हसरत है एक माँ की। कहते हैं जी नहीं, ये तो जाकिरीन की बनाई हुई बात है, करबला में तो कोई शादी नहीं हुई थी, अरबों का रवाज था, ये अरबों ने खुद ही बनाया हुआ था। अगर किसी कबीले पे ये हमला करते और वहां जंग शादी हो रही होती तो ये जंग नहीं करते थे। अगर ये किसी जगह पे हमला करते और कोई बेटी बाप को बचाने के लिए आ जाती तो ये हमला नहीं करते थे। इन मलौनों ने अपने बनाए हुए असूल तोड़ दिए। शहजादा कासम 10 मुहर्रम की सुबह बार बार मौला हुसैन के पास गए, मौला मुझे मक्तल में जाने दें, मौला मुझे मक्तल में जाने दें। हुसैन रो के कहते, कासिम आप मेरे भाई की निशानी है, आपको देखता हूं तो मुझे मेरे हसन याद आते। मौला की आवाज सुनते कासिम जवाब सुन के वापस आ जाता। 13 साल का बच्चा जिसका बाप ना हो ना, वो माँ की गोद में रहता है। तो माँ की गोद में आए, जब शहजादा कासिम ने अपना सर माँ की गोद में रखा। शहजादी की आवाज आई, कासिम अब तक मैं तुझे जिंदा देखती रही, अब मुझे जैनब से शर्मिंदगी हो रही है। हर माँ का बेटा तो चला गया, कासिम तो अभी तक जिंदा है। इतना कहना था, अब कासिम से रहा नहीं गया, तड़पते हुए गए वहां पे जहां जनाबे अबुल फजल अब्बास थे। रो के कहा, चचा गाजी तुझे मेरे बाबा के गरीब कफन का वास्ता, मुझे मौला से इजाजत ले दे। अबुल फजल अब्बास की सिफारिश दी, हुसैन ने इजाजत दी। मौला गाजी ने हाथों से 13 साल के शहजादे को घोड़े की जीन पे बिठाया। मक्तल की रवायत कलेजा चीर देती है। मक्तल कहती है, ये पहला जवान था जिसके पांव रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे।
जिसके पांव जीन से रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे। शहजादा कासम घोड़े की जीन पे आए, अब्बास टीले पे आए, फिजा दरवाजे पे आई, आलिया मुसल्ले पे आई, हुसैन ने कब्जा तलवार पे सर रखा। जनाब कासम सामने गए, सामने से एक मलाउन ने अपना पहला बेटा भेजा, कासम ने तहतेक किया, दूसरा बेटा आया, शहजादा कासम ने मारा। ये खुद 4 बेटों के बाद ये मलाउन इस अंदाज के साथ आया कि इसे जंग करते हुए जब देखा कि अब कासम मेरा भी काम तमाम कर देगा, इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद ने इशारा किया, इशारा करना था, या लाखों का हजूम कासम के ऊपर उमड़ आया। कासम के ऊपर लाखों के हजूम का उमड़ना था। एक दफा जब कासम छुप गए फौजों के दरमियान, अब्बास टीले पे खड़े होके कहते, मौला मुझे तलवार उठाने की इजाजत दे, मौला मुझे मेरा कासम नजर नहीं आ रहा। या एक दफा आवाज आई, चचा मैं घोड़े से गिर गया, चचा मैं घोड़े से गिर गया, मुझे जुमला माफ कर दीजिएगा। मक्तल के जुमले हैं कि कासम अभी घोड़े की जीन से जमीन पे गिर रहे थे, इन्होंने कासम के घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। कासम के पांव रकाबों में उलझे हुए थे और घोड़ा करबला में दौड़ रहा था। कोई दाएं से तीर मारता, कोई बाएं से तीर मारता, कोई उधर से नेजा मारता, कोई उधर से तलवार मारता। इन्हीं हजूम के दरमियान गिर गई कासम की लाश। मैं उस शहर से आपसे मुखातब हूँ, अल्लाह जाने इस शहर की किस गली में कासम की लाश के टुकड़े बिखरे थे, अल्लाह जाने इस शहर की किस गली में कासम की लाश के टुकड़े पड़े थे। सादात और गैर सादात मुझे माफ कर दीजिएगा। इधर अमीर कासम की लाश का गिरना था, या मलाउन ने अब्बास को टीले से उतरता हुआ देखा, इसने कहा गाजी से आने से पहले दाएं के घोड़े बाएं दौड़ा दो, बाएं के घोड़े दाएं दौड़ा दो। मशरक के घोड़े मगरब की तरफ दौड़े, मगरब के घोड़े मशरक की तरफ दौड़े। जब अब्बास ने पलटते हुए घोड़े देखे, अब्बास घोड़ों को रुख मोड़ रहा था। अब्बास कासम को तलाश कर रहे थे, या करीम करबला की आवाज आई, गाजी वापस आ जा। अब्बास ये तेरा सबर नहीं, तू बाबे के जलाल का वारिस है, मैं बाबे के सबर का वारिस हूँ, हुक्म इमाम आना था। मौला अब्बास ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा, अब्बास का रुख खैमे की तरफ गया। किताबें कहती हैं हुसैन मक्तल की जानब उतरे, उतर के जनाब कासम की लाश को ढूंढना शुरू किया, कभी दाएं देखें कभी बाएं देखें। जब कहीं कासम नजर नहीं आए, मौला हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा, चादर बना के कहा, कासम तुझे चचा ढूंढने के लिए आया है। कहीं से आवाज नहीं आई। दूसरी बार आवाज देखेगा, कासम तुझे तेरा चचा ढूंढने के लिए आया है। कहीं से आवाज नहीं आई। आखिर करबला के गरीब ने कानों पे हाथ रख के कहा, कासम तुझे वक्त का इमाम बुला रहा है। कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से उठा, कोई टुकड़ा उधर से। हुसैन ने कातलों के दरमियान से चादर को फैलाया और चादर को फैला कासम की लाश के टुकड़ों को चुन रहे थे, और टुकड़ों को चुनते हुए रो रो के कह रहे थे, कासम मैंने तो तेरी चढ़ती जवानी न देखी, कासम तू मेरे बाबा हसन की निशानी था। अब सदात और गैर सदात मुझे माफ कर देना जी, अमीर कासम की लाश जो है ये हुसैन खयाम में कैसे लेके गए थे? इस अंदाज में, इस अंदाज में। ये वाहद करबला का शहीद है जिसकी लाश गठड़ी में गई। मां दरवाजे पे खड़ी बेटे की लाश का इंतजार कर रही थी। बीबी फरवा की आवाज आई, अम्मा फिजा मेरा कासम आ गया। बीबी फिजा की आवाज आई, शहजादी हुसैन लाश नहीं ला रहे। जब कहा ना हुसैन लाश नहीं ला रहे, बीबी फरवा ने सर झुका के कहने लगी, यतीम समझ के छोड़ आए, एक बार मेरे बेटे का चेहरा दिखा देते। इतना कहना था कि बीबी जैनब की आवाज आई, फरवा थोड़ा इंतजार कर। थोड़ी देर के बाद आना था, यह मौला हुसैन ने अपनी गठरी को सीने से हटाया। जो ही गठरी को सीने से हटाया, तड़प गई जनाब फरवा, रो के कहती, मौला मेरा कासम कहाँ है? हुसैन की आवाज आई, ऐ मेरे भाई की जौजा माफ कर देना, जितना मिला था उतना ले आया, जितना मिला था उतना ले आया। बीबी ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के कासम की लाश की गठरी को खोला। जो ही बेटे की लाश के टुकड़ों को देखा, रोती हुई वहां गई जहां अली की आलिया बेटी थी। रो के कहती, बीबी एक बार हुसैन से कहिए खैमा छोड़े। मौला हुसैन ने खैमा छोड़ा। फरमाया, बीबी एक बार आप भी खैमा छोड़िए। अली की बेटियां खैमे से बाहर निकली। शहजादा कासम की मां रोती हुई कासम की लाश पे बैठी, एक एक टुकड़ा उठाती थी, चूमती थी, रख देती थी। एक एक टुकड़ा उठाती थी, चूमती थी, रख देती थी। बीबी जैनब की आवाज आई, कासम की माँ क्या ढूंढ रही है? रो के कहती, मैं सेहरों वाला सर ढूंढ रही हूँ, मैं हाथ ढूंढ रही हूँ। और मेरे कासम की लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई। जब तक दीन का कासम था,
زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا، قاسم کی لاش گٹھری میں آ گئی، آج بھی قاسم کا ماتم ہے، بیوہ ماں کی قوت کا ماتم ہے۔ میرا مالک حسین آپ کا پرسہ قبول فرمائے، علی کی بیٹیاں آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائیں، نبی کی بیٹیاں آپ کو اذن کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں، میرے مولا آپ کو جلد از جلد کربلا بلائیں، میرے بھائی انتظار کو زندگی اور صحت عطا فرمائیں، ان کے بچوں کا مستقبل روشن فرمائیں، ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرمائیں، ان کے مرحومین کو میرا مولا جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین اور ولایت علی چینل 313 کے جتنے بھی متعلقین ہیں، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علی کی بیٹی سے اپنے در کے کسی در کا محتاج نہ کریں۔ میں غریب کربلا کے شہر سے آپ سے مخاطب ہوں، اور کربلا کی خاک خاک شفا ہے، یہاں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے دعا مانگی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ میں کربلا میں روضہ ابوالفضل العباس اور امام حسین کے درمیان آپ سے مخاطب ہوں، میں دعا گو ہوں میرا مولا آپ کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، حسین کا غم نصیب فرمائے، سیدہ کا ماتم نصیب فرمائے، آپ کا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد۔ وعلى محمد